گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نکاح کی شریعت۔ روئے زمین پر پہلا جوڑا آدم اور حوا کا تھا، جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ پیدائش کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جب قائن نے ہابل کو قتل کر دیا تو وہ عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا اور وہاں اس کی بیوی کے بطن سے ہنوک پیدا ہوا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی بیوی کون تھی۔ اس طرح آدم کے دوسرے بیٹے سیت اور اس کے بیٹے انوس کی اولاد دکھائی گئی ہے، لیکن ان کی بیویوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ کون تھی۔ اس کے بعد طوفان نوح کے ذکر سے پہلے پیدائش باب نمبر 6 میں بتایا گیا ہے کہ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے۔ تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 6 باب اس کی 1 سے 4 آیت تک۔ پھر اس کے بعد پیدائش کی کتاب باب نمبر 11 میں مذکور ہے کہ تارا کے بیٹے ناہور نے اپنے بھائی ہاران بن تارا کی بیٹی یعنی بھتیجی ملکہ سے شادی کی۔ پیدائش کی کتاب 20واں باب، اس میں بتایا گیا ہے کہ ابراہم نے ابھی ملک کے سامنے اپنی بیوی سارہ کے بارے میں کہا کہ اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں، پھر وہ میری بیوی ہوئی۔ پیدائش کی کتاب 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگ ابراہم نے اپنی سوتیلی بہن سارہ سے شادی کی تھی۔ تالمود کے مطابق ناہور کی بیوی کا نام ملکہ تھا اور بزرگ ابراہم کی بیوی کا نام سارہ تھا۔ وہ دونوں اپنے شوہروں کے بھائی ہاران کی بیٹیاں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارہ اپنے خاوند ابراہم کی بھتیجی تھی،
ہو سکتا ہے اس وقت تک سوتیلی بہن یا بھتیجی سے نکاح جائز ہو، لیکن بعد میں شریعت خداوندی میں سوتیلی بہن اور بھتیجی کو نامحرمات میں شامل کر دیا گیا۔ پیدائش کی کتاب 29ویں باب کے مطابق بزرگ یعقوب نے اپنی سالی یعنی بیوی کی بہن سے بیاہ کیا۔ ان کی پہلی بیوی کا نام لیا بنت لابن تھا اور دوسری بیوی کا نام راخیل بنت لابن۔ یہ دونوں بیویاں بزرگ یعقوب کے ماموں کی بیٹیاں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک دو حقیقی بہنوں سے بیک وقت نکاح جائز تھا، لیکن شریعت خداوندی میں اس کو بعد میں ممنوع قرار دیا گیا۔ خروج کی کتاب باب نمبر 6 اور اس کی 21ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ اور عمران نے اپنے باپ کی بہن یوکبد سے بیاہ کیا، یعنی عمران نے جو بزرگ موسیٰ کے باپ تھے اس نے اپنی حقیقی پھوپھی سے بیاہ کیا تھا، لیکن بعد میں شریعت خداوندی میں پھوپھی کو بھی نامحرمات میں شامل کر دیا گیا۔ اب ان تمام آیات کو دیکھیں گے جن میں ممنوع رشتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 پر احبار کی کتاب 18واں باب اور اس کی 6 آیت میں بتایا گیا ہے حقیقی یا سوتیلی ماں کے بارے میں۔ لکھا ہے، تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے۔ تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ نمبر 2، حقیقی یا سوتیلی بہن۔ احبار کی کتاب 18واں باب آیت نمبر 9 لکھا ہے، تو اپنی بہن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے تیری ماں کی، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو خواہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا۔ آیت نمبر 11 بھی اس حکم کو دہرایا گیا ہے۔ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ نمبر 3، پوتی یا نواسی۔ احبار کی کتاب 18واں باب اور 10ویں آیت یوں لکھا ہے، تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ نمبر 4، باپ کی بہن یعنی پھوپھی۔ احبار کی کتاب 18واں باب
آیت نمبر 12 میں لکھا ہے تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتے دار ہے۔ نمبر 5 پہ ہے خالہ۔ احبار کی کتاب 18واں باب آیت نمبر 13 میں لکھا ہے تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتے دار ہے۔ نمبر 6 چچی۔ احبار 18 آیت نمبر 14 میں لکھا ہے تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ نمبر 7 بہو۔ احبار کی کتاب 18واں باب آیت نمبر 15 میں لکھا ہے تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ نمبر 8 بھاوج بھابی۔ احبار 18 آیت نمبر 16 تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ نمبر 9 عورت کی بیٹی، پوتی یا نواسی، تحریم۔ احبار 18 آیت 17 لکھا ہے تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتے دار ہیں۔ یہ بڑی خباثت ہے، خداوند کے نزدیک یہ بڑی خباثت ہے۔ اور نمبر 10 پہ ہے بیوی کی بہن۔ بیوی کی بہن کی تحریم ہے۔ احبار 18 آیت نمبر 18 لکھا ہے تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ خداوند ہم سب کو ان تمام رشتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آنے والی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بھی مل سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین آمین آمین۔